السلام علیکم میرے پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتی ہوں جی شروع۔ آج ہمارے کچھ مہمان آ گئے تھے، ان کے لیے ہم نے ہمارے ہاں مشہور ہیں فاروق کے سموسے، وہ سموسے منگوائے ان کے لیے۔ آنے سے پہلے میری چھوٹی سسٹر ہیں، ان کے سسرال والے آ گئے تھے، ان کو یہ والے سموسے بے حد پسند ہیں۔ پھر میں نے پہلے منگوا کے رکھ لیے تھے، جب وہ آئے تو میں نے اوون میں پھر گرم کیے، گرم کرنے کے بعد میں نے ان کو دیے۔ تو یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، ساری ڈشز وغیرہ بنی ہوئی ہوں لیکن ان کو یہ سموسے ضرور بر ضرور کھانے ہی ہوتے ہیں۔ تو میٹھی چٹنی بھی ہم نے ساتھ دی اور دوسری بھی۔ تو یہ جی ہمارا چھوٹا سا بگو ہے جو بہت ہی شرارتیں کرتا ہے، اب یہ بیٹھنے کی تیاری کر رہا تھا کہ میں بھی بیٹھوں اور ساتھ سموسے کھاؤں، تو اس کے لیے یہ الگ سموسہ آیا ہے۔ آرام سکون سے بیٹھ کے یہ کھا لیتے، کوئی مہمانوں کو تنگ نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ بچے ہوتے ہیں نا، یہ مہمان دیتے بھی رہے نا تو یہ کہتا ہے کہ بس میں نے خود دکھانا ہے۔ تو اس کو پھر جی پلیٹ میں سموسہ رکھ کے دیا، موسا موسا کرتا ہے یہ، تو آرام سکون سے پھر سپون لے کے یہ خود کھانا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح ہم نے پھر زیادہ کل کا جو دن تھا نا ہمارا، یہ کل کا بلاگ ہے، بہت زیادہ بزی گزرا، اتنے مہمان یقین کریں کہ رات تک تو ہمیں بالکل ٹائم ہی نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے یہ چھوٹی چھوٹی کلپس جو ہیں نا وہ بنا لیں۔ تو اب جی اس نے کھا لیے سموسہ، اب میں اپنی کزن کو کہتی ہوں کہ وہ بھی سموسہ کھا لے۔ تو اب وہ بیٹھی ہے جی، گرمی اتنی زیادہ تھی، دیکھیں اب وہ دکھا رہی ہے کہ میں کیسے سموسہ کھا رہی ہوں۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر گھر میں ہی میں نے چکن وغیرہ منگوایا اور چاول وغیرہ بنائے میری چھوٹی سسٹر نے۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں چھوٹی چھوٹی جو کلپس ہیں وہ ایڈٹ کرتی رہی، بناتی رہی، تاکہ میں نا پورے دن کا ولاگ ہے جو آپ لوگوں کو دکھا سکوں۔ تو مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ہمیں ان کے لیے کام وغیرہ بھی کرنا چاہیے، جب آ جائیں تو دن بہت اچھا گزر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گھر میں ہونا چاہیے بات چیت کرنے کے لیے۔ پھر جی آج جمعہ تھا، میں نے اپنے کپڑے نکالے، پریس تو مجھ سے ہوتے نہیں تھے، جو پریس ہوئے کھڑے تھے نا انہی میں سے میں نے یہ سوٹ نکالا اور رکھا۔ میں نے کہا اب جمعے کی نماز پڑھوں گی، نہا کے کام تو ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر یہ والا سوٹ میں نے نکالا اور اس کے بعد میری چھوٹی سسٹر چاول بنانے لگ گئی تھی، تو میں نے اس کو وہ تیاری کر رہی تھی، میں نے چاول نکالے، چاول نکالنے کے بعد اس کو دھو کے دیے سارے صاف کر کے نا۔ میں نے کہا چلو مل جل کے جو کام ہوتا ہے نا وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ چاول نکالے ان لوگوں کے لیے، تو اب ان کو میں واش بھی کر کے دوں گی ان کو۔ پھر میں نے یہ نیچے رکھ دیے، الگ ہمارا سیپریٹ ڈبہ بنا ہوا ہے، اس میں ہم چاول وغیرہ رکھتے ہیں۔ یہ جی چکن تھا، چکن بھی میں نے دھو کے رکھا تھا، تو اس کو میں چیک کرا رہی تھی کہ اگر مزید دھونے والا ہے تو پھر چیک کر لو۔ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے صحیح دھویا ہوا ہے۔ اب جی میں اس کو چاول دھو کے دوں گی۔ تو گرمی بھی بہت زیادہ تیز تھی، یہ ہم لوگوں نے بنائے تھے 2 بجے ہم لوگوں نے یہ چاول بنائے تھے، اور انتہا کی گرمی تھی کچن میں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جایا ہی نہیں جاتا، نہ بیٹھا جاتا ہے کچن میں جا کے۔ تو کچھ اس نے کہا تھا کہ نا بس پانی ڈال کے رکھ دو، میں نے کہا نہیں پانی ڈال کے نہیں رکھتی، میں دھو کے رکھ دیتی ہوں۔ پھر میں نے ان کو دھویا، دھونے کے بعد پھر یہ جی وہ پیاز کاٹ رہی ہے، تو یہ میں اندر آ گئی۔ یہ ہماری کزن تھی، اب یہ چھوٹے کو پھر بھوک لگ گئی، اس نے تو مجھے ذلیل کر دیا کہ مجھے دکان پہ لے جاؤ، میں نے بسکٹ لینے ہیں۔ مجھے ایک جار ہوتا ہے ہمارے روم میں پڑا ہوتا ہے، اس میں نا بسکٹ ہوتے تھے سردیوں میں، تو اس نے وہ جار دیکھ لیا، اس کی یادداشت اتنی تیز ہے۔ یہ چاول بن بھی گئے ہیں چاول بن گئے اور سب لوگ کھا بھی رہے ہیں۔ پھر رائتہ وغیرہ بنایا، یہ جو چھوٹی چھوٹی کلپس میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا لی تھی نا، تو پہلے جیسے میں نے آپ کو دکھایا چاول بن رہے تھے، اب چاول بن گئے۔ اب جی یہ ہلا گلا کھیل کود رہے ہیں سب۔ پھر جی یہ سب آ گئے، جو بھی یہ میرے کزن تھے، میرے ہسبینڈ تھے، یہ سب آ گئے، ان کو بھی پھر میں نے چاول دیے۔ پھر یہ ہم اب سرگودا جا رہے ہیں۔ ہمیں سرگودا جا کے پتہ چلا کہ سرگودا تو بند ہے، کیونکہ آج جمعہ تھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آج جمعہ ہے۔ پھر ہم نے وہاں پہ چھوٹی موٹی چیزیں لیں، اور یہ ہم نے پیزا لیا، کیک سینڈ سے جوسز لیے، پھر انہی سے ہی گزارا چلایا۔ دکھ تو مجھے بہت زیادہ ہوا کہ یہ کیا ہوا، ہم تو گئے تھے کچھ چیزیں لینی تھی۔ بہرحال ہم نے پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں لے لی تھیں جو دکانیں کھلی تھیں۔ تو پھر واپسی پہ ہم یہ گاڑی میں ہی کھاتے آئے، پیزا بھی گاڑی میں ہی ہم نے کھایا، جوسز وغیرہ بھی ہم نے گاڑی میں ہی
پیے۔ اور واپسی پہ نا ہمارا دھرمے والوں کا نا سون حلوہ بہت زیادہ مشہور ہے، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہمیں وہ بھی لے لینا چاہیے۔ پھر میں نے ان کو بھیجا، ہم نے کہا چلے ہم منہ بھی میٹھا کر لیتے ہیں، وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ گرم گرم تھا اور اتنا مزیدار تھا، جو لوگ یہ سرگودا میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا یہ دھرمے کا سون حلوہ ہے اور بہت زیادہ مزیدار ہے، ملتان کے سون حلوے سے بھی زیادہ مزیدار۔ تو اب ہم جی کھاتے آ رہے ہیں اور انجوائے کرتے آ رہے ہیں، رات ہو گئی تھی۔ پھر ہم واپس آئے اور واپسی پہ پھر ہم نے کھانا منگوایا اور رات کو 9-10 بجے